ابن رسول اللہ۔ جی ناظرین، ابھی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں، اور جو خواتین و حضرات ہمیں بریک کے دوران کال کرتے رہے وہ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ جی قبلہ، بات کو ہم اپنی آگے بڑھائیں گے۔ جی تو میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے، رسول کریم کی ہے، تو فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ وہ میری امت کو ان کی محبت پر جمع کر دے۔ تو آواز قدرت آئی، اے محمد، میں ایک چیز کا فیصلہ کر چکا ہوں اور طے کر چکا ہوں کہ بے شک تمہاری امت کہ کچھ لوگ تمہارے یہود و نصارہ اور مجوسیوں کے بارے میں عہد و پیمان کا تو احترام کریں گے، مگر تمہاری اپنے ان شہزادوں متعلق تاکیدات و فرمودات کو وہ نادیدہ لیں گے، اور میں خدا نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ ایسا کرنے والوں کو ذلیل و خوار کروں، انہیں اپنی جنت سے دور رکھوں، اور قیامت کے دن ان کو اپنی نظر رحمت سے محروم رکھوں۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ تھا، مختار بول رہا ہوں میں۔ جی میرا سوال یہ تھا کہ یہ جتنی حدیثیں ہیں یہ سب جو ہمارے اہل سنت والجماعت کے جو امام ہیں انہی کے نام ہیں، تو جو اہل بیت تھے بہت کم حدیثیں، مولا حسن، کیا وجہ ہے کہ سرکار سارا اسلام جو ہے انہی کو دے کے گئے تھے؟ جی بہت شکریہ، بات سمجھ میں آ گئی، اب کرتے جواب۔ جی ٹھیک ہے جی مختار بھائی، ہمیں آپ کا سوال پتہ چل گیا، آپ جواب دیتے ہیں۔ جی ہمارے مختار بھائی نے ماشاءاللہ 2 مرتبہ زحمت کی ہے سوال، تو بڑا اہم سوال ہے ان کا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے زیادہ تو پنجتن پاک ہی تھے، مولا علی علیہ السلام جو ہیں ان کو بھی انہوں نے بچپن میں پالا، خود فرماتے ہیں 2.5-3 سال کا تھا جب میں رسول پاک نے مجھے گود لے لیا، اور رسول پاک مجھے تعلیم دیتے تھے اور میں نبوت کی خوشبو کو سونگتا تھا۔ بی بی فاطمہ زہرا تو ان کی بیٹی ہیں، اور حسن حسین کو بھی انہوں نے پالا۔ تو یہ جو پنجتن پاک ہیں یہ تو ایک ہی نور کے ٹکڑے ہیں، اور رسول پاک کے زیر تربیت یہ سب رہے ہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم جو یہ صحائف ستہ کی جو 6 کتابیں ہیں معتبر ہمارے برادران اہل سنت کی، ان میں اب بہت کم حدیثیں ان ہستیوں سے دیکھتے ہیں، یعنی ٹوٹل اگر کیا جائے نا یہ جو صحائف ستہ تو اس میں 522 کو اتنی قریب ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو حضرت ابو ہریرہ ہیں ان سے 5600 حدیث ہے، 5600، اور حضرت بی بی عائشہ سے تقریباً 2700-2800 حدیث ملتی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے 3000 حدیث ملتی ہے، اور اسی طرح انس بن مالک جو ہیں ان سے بھی تقریباً 3000 کے قریب۔ تو بات یہ ہے کہ جو خادم ہیں یا مثلا نوکر ہیں یا صحابی ہیں یا ان کا بیٹے ہیں ان سے اتنی زیادہ حدیثیں ہیں، یا ابو ہریرہ جو کہ تقریباً 2.5 سال کے مسلمان ہیں، یہ خیبر جب فتح ہوا ہے نا یہ 7 ہجری میں ہوا ہے، اس وقت یہ ابو ہریرہ آئے ہیں، یمن کے رہنے والے تھے یہ، تو یمن سے ہی آئے ہیں، اور یہ جب آئے ان کی بھی حالت بہرحال لکھی ہوئی ہے کتابوں میں کہ کس طرح کے تھے، اور پھٹے ہوئے کپڑے، اور ایک بلی بھی لی تھی، وہ بھی وہ اس میں اپنے آستینوں میں چھپائی ہوئی تھی، تو بلیوں سے بڑا پیار کرتے تھے، تو رسول پاک نے اس کو کہا تھا اے ابو ہریرہ، اے بلیوں کے باپ، تو اس کا نام تو کچھ اور ہے، تو ابو ہریرہ رسول پاک نے اس کو کہا تھا۔ تو یہ بندہ جو ہے یہ یعنی تقریباً 7 ہجری کے آدھے میں جا کے مسلمان ہوا، اور پھر دوبارہ پھر سے 1 سال کے لیے یمن چلا گیا، تو 11 ہجری سفر کے مہینے میں رسول پاک کی وفات ہو گئی۔ تو یہ ٹوٹل ملا کے تو یہ 8 اور 9 اور 10 یہ 3 سال، اور اس میں سے 1 سال کے لیے تو 11 مہینے کے لیے چلے گئے تھے، تو یہ 2-2.5 سال کے مسلمان ہیں ٹوٹل۔ تو یہ کتنا عرصہ انہوں نے دیا ہے، یہ 2-2.5 سال میں ان سے 6000 حدیث، اور وہ جو کہا گیا جس کو کیا نام مدینۃ العلم والی بابہا، میں علم کا شہر والی اس کا دروازہ ہے، اور تم نے جو علم لینا ہے دروازے سے ہو کر آؤ، ان سے لو۔ تو وہ جو باب العلم ہے اس سے ٹوٹل جو ہے مطلب یہ تو پنجتن پاک کو ملا کے 500 حدیث ہے نا پوری صحائف ستہ میں، تو بخاری میں تو ٹوٹل جو ہے وہ مطلب
अंगुस्त शुमार है। तो वो जो दरवाज़ा इल्म है जिसके लिए हुक्म दिया गया कि इसके पास आओ, उससे नहीं लिया गया। तो जब ये हमारे बरादरान कहते हैं ना जी हम भी अहले बैत को मानते हैं, पैगंबर पाक को, तो देखें मानने का तरीका कार ये है कि फिर उनका अखलाक अपनाओ, उनकी रवश पर चलो, फिर उनकी तालीमात जो उन्होंने हदीसें बयान की उनको लो, और फिर उनसे लो भी तो सही। जब हदीसें आप किसी और को लेंगे, आपका फ़िक़्ह में कोई इमाम अबू हनीफा है और इल्म कलाम में अबुल अशअरी है, और इसी तरीके से मसलन जो साबत और क्या कहते हैं ज़ैद बिन साबत और दूसरे लोग, तो जब आपने अहले बैत से इल्म नहीं लिया, उनसे इस्लाम को लिया ही नहीं है, तो किस तरह से आप कहते हैं? क्योंकि जब कोई किसी की तालीमात पर चलता ही नहीं है, उनसे लेता ही नहीं इल्म, और दूसरे लोग जो हैं जो कि जिनको खबर भी ना थी वो मुफ्ती बन गए, और इसी तरह वो बाज़ यहूदी जो हैं वो मुसलमान होके तो मुसलमानों के मुफ्ती बने हुए थे, ठीक है, और वो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी जैसे लोगों को जो है अपने फतवों की जद में ले रहे थे। तो लिहाजा ये लोग जो है ना वो बाद में जो आए इनसे हदीसें ली गई हैं और अहले बैत से नहीं ली गई, तो और उसकी खास वजह है, मतलब खुद बुखारी वाले जो हैं ये 256 हिजरी इनकी वफात है, और इमाम जाफर सादिक से तो उन्होंने हदीसें नहीं ली, या दूसरे आइमा से हदीसें नहीं ली। वो कहते हैं मैं दर बदर जाता रहा हदीसें लेने के लिए, मैंने सफ़र किया, तो क्या अहले बैत के अफराद मौजूद नहीं थे उस वक्त? उनसे क्यों नहीं हदीसें ली? जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन भाई कहाँ से हमारे साथ है? जी मैं बर्मिंघम से फ़खर शाह बोल रहा हूँ। जी भाई जी फरमाइए। फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए, आपकी बात सुन रहे हैं हम। जी मुझे छोटा सा सवाल पूछना था मौलाना साहब से कि अगर नमाज का टाइम हो गया और आपने अजान नहीं सुनी तो उससे पहले अजान देना लाजमी है या नमाज पढ़ सकते हैं? ठीक है, जी। बहुत शुक्रिया। जी ऐसा है कि अजान देना और कामत देना ये वाजिब नहीं है, मुस्तहब है। आप बगैर अजान और कामत के नमाज पढ़ सकते हैं, तो चाहे आपने सुनी है या नहीं सुनी, जब नमाज का टाइम हो गया आप नमाज पढ़ सकते हैं। तो लेकिन मुस्तहब है कि आपने अजान सुनी भी है रेडियो टीवी से, मस्जिद से, तो आप खुद नमाज पढ़ने लगे हैं, तो ये मुस्तहब है कि आप पहले अजान दें और फिर अकामत कहें और फिर नमाज पढ़ें। जी किबला, ये मैं बात पूछना चाह रही थी कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उस वक़्त के लोग थे, तो वो आप कह रहे हैं कि अबू हुरैरा जो थे वो बाद में आए और आके इन सब लोगों ने बाद में हदीस है, तो उस वक़्त के लोग कहाँ थे? वो मतलब उन्होंने क्यों नहीं हदीस है? देखिए बात ये कि पहली बात तो लिखने की बात है ना, तो आपको मालूम है कि रसूल पाक के ज़माने में टोटल 26-27 बंदे थे जो लिखना जानते थे। अच्छा, ठीक है, लोग कहाँ लिख पढ़ते सकते नहीं थे। और ये भी जो रसूल पाक के लिए मुतल्लिक़ कहा जाता है कि लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। देखिए कुरान मजीद ने तो ये कहा है ना कि हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। हमने उनमें ऐसे नबी भेजे जो उम्मीयीन थे, और उम्मीयीन में से बेहतर जो उन्हीं में से था। तो अब उम्मीयीन में लोगों ने तर्जमा किया है यहाँ कि जी वो ऐसे आबादी में भेजा जो अनपढ़ थे, पढ़े हुए नहीं थे, तो जो इसी से वो कहते हैं जी हमने रसूल को भेजा जो उन्हीं में से था। ठीक है, तो इसके लिए वो ले लेते हैं माने, जबकि हमारे उलमा कहते हैं कि इसका माना उम्मी ये उम्मुल कुरा यानी वो वादी जहाँ से ज़मीन बनने शुरू हुई, ये मक्के को उम्मुल कुरा कहा जाता है, यानी वो वादी वो ज़मीन जो उम्मुल कुरा है, तो उनमें रसूल पाक को भेजा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आयत कह रही है कि हमने रसूल को भेजा जो उनको किताब की तालीम देते हैं, हिकमत की तालीम देते हैं, कि इससे पहले वो नहीं जानते थे। तो ये जो हिकमत की तालीम देगा तो वो मुअल्लिम इंसानियत है। लेकिन क्या ये मतलब है कि उनको क्या पड़ी है दूसरों को कि वो कहें कि जनाब रसूल पाक नहीं लिखते थे, पढ़े थे? उनका भी मामला ऐसा नहीं है। मैं अपने भाइयों से भी बात करता हूँ कि बहरहाल जब उनकी बातें भी आती हैं तो उन पर जरा थोड़ा गौर व फिक्र किया करो कि वो क्या वो उन्होंने भी ऐसे ही बात बना ली है या उसकी भी कोई हकीकत है। बिल्कुल। तो वो उसकी हकीकत है। उसकी हकीकत ये है कि रसूल पाक ने जिंदगी भर कभी लिखा नहीं है। वल्ला अगर रसूल पाक खुद लिखते होते तो क्या जरूरत थी कि लोगों को बुलाने के, फलां भाई इधर आओ, आके आयतें लिखो
اور جیسے کہا جاتا ہے کہ معاویہ کے پاس بھیجا کہ لیٹر لکھوانا تھا آپ نے، تو معاویہ جو ہے وہ کھانا کھا رہا تھا، اور بعد میں پھر دوبارہ آدمی بھیجا تو پتہ چلا کہ جی ابھی بھی کھانا کھا رہا ہے، تو رسول پاک نے فرمایا خدا کرے اس کا پیٹ نہ بھرے، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں وہ کھانا کھاتا رہتا تھا اور اس کا پیٹ بھرتا نہیں تھا، وہ کہہ رہا تھا، پھر کہتا تھا کہ یہ اٹھا لو، میرے تو چبا کے جبڑے درد کرنے شروع ہو گئے لیکن میری بھوک مٹتی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اگر رسول پاک خود لکھتے ہوتے تو پھر یہ کیا ضرورت تھی یہ اتنے بندے رکھنے کے لیے جو لکھ رہے تھے، آیتیں لکھ رہے تھے اور نوٹ بکیں تیار کی ہوئی تھی، قرآن کو لکھ رہے تھے، تو رسول پاک خود ہی لکھ لیا کر لیتے، لیکن رسول پاک لکھتے نہیں تھے. ٹھیک ہے، تو جب یہ اس پر سورہ عنکبوت ہے، عنکبوت قرآن مجید میں، اس کی سورہ عنکبوت جو ہے وہ 29واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 45، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ میرے رسول اس سے پہلے آپ نہ تو لکھتے تھے اور نہ ہی کوئی کتاب پڑھتے تھے. مطلب یہ ان کی بات بھی جو ہے ایسے ہوا میں نہیں ہے، یعنی یہ ذرا ہمارے کوچیوں کو بھی سب ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے. ظاہر قرآن کہہ رہا ان کو معلم انسانیت ہے، اور جب اللہ کسی کو پڑھائے تو وہ بات یہ ہے کہ رسول کریم دنیا میں آ کے کسی کے سامنے انہوں نے پڑھا نہیں ہے، تو اللہ نے ان کو پڑھایا تھا. جس کو اللہ پڑھا دے ان کو ہر چیز آتی ہے، یہ تو نہیں ہو سکتی کہ ان کے لیے کوئی چیز مغفر ہے. تو چونکہ قرآن مجید میں یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 48 ہے جس میں کہا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ، آپ اس سے پہلے کسی کتاب کی تلاوت نہیں کرتے تھے، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ ہی آپ نے اپنے کبھی دائیں ہاتھ سے لکھا. اِذَن، اگر ایسا ہوتا آپ کتابیں پہلے پڑھتے ہوتے لکھتے ہوتے، اِذَن لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، تو پھر جو شک میں پڑھنے والے ہیں وہ شک میں پڑ جاتے، کیونکہ انہوں نے بعد میں کہا جی یہ تو کسی نے کہا سلیمان فارسی پڑھا ہے وہ ان کو پڑھاتا ہے، کبھی کسی نے کچھ کہا جی یہ تو ان سے پڑھ کے آ گئے. بعض یہ مستشرقین کہتے ہیں جی یہ وہ تو گئے تھے راہب کے پاس وغیرہ تو انہوں نے ان کے پاس پڑھا اور کتابیں پرانی پڑھی. تو یہ اس لیے ہے کہ رسول پاک نہ لکھے نہ پڑھیں تاکہ قرآن کا معجزہ ہونا ثابت ہو جائے کہ وہ شخصیت جس نے نہ کبھی پڑھا نہ کبھی لکھا اور ایسا قرآن مجید لے کر آئے کہ اس کا دعویٰ ہے کہ جو جن و انس مل کر بھی تم اس جیسا قرآن لانا چاہو تو نہیں لا سکتے. تو یہ معجزہ ہے کہ یعنی وہ جو بظاہر کسی کے سامنے آ کے کسی نے زانو ادب طے نہیں کیا اور شاگردی اختیار نہیں کی، کسی سے پڑھے نہیں ہیں، تو وہ ایسی کتاب لے کے آئے ہیں کہ جس میں انسانیت تو کیا جن بھی سارے مل کے جیسا کلام نہیں لا سکتے. تو ایک حقیقت ہے کہ رسول پاک نے یعنی کم از کم یہ ہے کہ جب تک نبوت آپ نے اعلان نہیں کیا نہ آپ نے کوئی کتاب پڑھی ہے نہ آپ نے کبھی لکھا ہے، بلکہ بعد میں بھی نہیں لکھا. آپ دیکھیں کہ رسول پاک نے اگر لکھا ہوتا تو ان کے ہاتھ سے لکھے ہوا کوئی نسخہ ہی ہمیں مل جاتا. ابھی وہ جو مہر ملتی ہے محمد رسول اللہ والی، وہ مہر ہے وہ چھپائی گئی ہے، صرف وہ جو مہریں چھاپتے ہیں انہوں نے چھاپی ہے اور رسول پاک اس پر مہر لگا دیتے تھے، وہ اللہ دستخط ہے رسول پاک کے. تو لہذا نہ رسول پاک لکھتے تھے نہ پڑھتے تے نبوت سے پہلے، اور قرآن نے اس کی بات کی. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ پڑھ سکتے تھے، لیکن یہ علیحدہ بات ہے انہوں نے پڑھا نہیں، کسی کتاب کو نہیں پڑھا اور کچھ لکھا نہیں. یہ قرآن کی سورہ عنکبوت آیت 48 یہ کہہ رہی ہے. تو قرآن مجید جب کہہ رہا ہے تو آپ کو اس کو سامنے تسلیم ہونا چاہیے. لیکن چونکہ وہ تو اس مرتبے پر فائز تھے، وہ تو اشارہ کریں تو قلم خود ہی چلنا شروع کر دے، اشارہ کریں تو ہر چیز. تو لہٰذا ان کے جو بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، تو لہٰذا ایک چیز ہوتی ہے وہ ایک بندہ کرتا نہیں. ٹھیک ہے، فرض کرے ایک بندہ یہ کہتا جی میں نے زندگی بھر چائے پی نہیں، مطلب تو کیا وہ چائے پی نہیں سکتا؟ مثلا یہ علیحدہ بات ہے، ایک دفعہ میں نے پی نہیں. تو یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس سے پہلے نہ کتاب پڑھی اور نہ لکھا. اور اس کے پیچھے بھی آپ بتا رہے ہیں کہ اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ قرآن کا معجزہ ثابت کرنا ہے کہ یہی کہیں یہ نہ کہیں کہ چونکہ یہ لکھنا پڑھنا جانتا ہے اس نے پرانی کتابیں پڑھ لی ہیں اور پڑھ کے تو یہ آپ یہ آیتیں لے کے آ گئے. تو قرآن کے معجزے کو ثابت رکھنے کے لیے یہ اللہ کا حکم تھا کہ خود فرمایا اذن یعنی لرتاب یعنی وہ شک میں پڑ جاتے جو باطل گراہ لوگ ہیں.
تو لہٰذا دونوں چیزوں کو مانو, یہ نہ کہو کہ نہیں جی یہ جو کہتے ہیں یہ بالکل جھوٹ کہتے ہیں, ایسا بات نہیں ہے. ان کو کیا پرافٹ ملتا ہے مطلب, یعنی جو ہمارے دوسرے بھائی ہیں ان کو کیا ملے گا یہ کہہ کے کہ جی رسول پاک لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. اس لیے قرآن مجید میں یہ چیز آئی ہوئی ہے کہ رسول پاک بعثت سے پہلے انہوں نے نہ لکھا نہ پڑھا, ایسا ہے قرآن مجید میں. اس کی آیت نمبر 48 ہے, جا کے آپ پڑھیں کھولیں. لیکن کا مطلب یہ نہیں کہ جانتے نہیں تھے, بات ہے اجازت نہیں تھی, لکھا نہیں, اللہ کی طرف لکھا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے کوئی آپ نے کتاب کوئی اور پڑھی نہیں, تو مطلب ہے کہ ان کو کتاب کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں, جس کے سامنے پوری کائنات ایک کتاب کی طرح کھلی ہوئی حقیقت ہے. تو لہذا وہ بھی جو بات کہتے ہیں وہ بھی کوئی اس کا ایک کوئی ریشہ اور کوئی جڑ ہے. لیکن obviously تفسیر جو ہے اس کی تشریح جو ہے وہ اس کے مختلف انداز ہیں. کہ چھوٹی سی کال جانے سے پہلے آپ سے لیتے ہیں مختصر بات. ہیلو السلام علیکم جی, جلدی سے ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے, آپ جلدی سے جی. میں ایک تھوڑا سا صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا بخاری صاحب کو کہ لوگ یہ میرا مطلب ہے نبی پاک تو لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے, وہ اس کا فائدہ لیتے ہیں ورقہ بن نوفل سے. ورقہ بن نوفل کو کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی لیا علم نبی پاک نے وہ ورقہ بن نوفل سے لیا. اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا جی میں عرض کرتا ہوں کہ چونکہ بہت ساری روایتیں غلط ہیں نا. ورقہ بن نوفل کی کیا حقیقت ہے کہ وہ رسول پاک کو علم دے, جو کہ اللہ جس کو علم دے. صرف بات یہ ہے, لیکن یہ اس طرح سے آپ اس روایت کو اس طرح سے لیں کہ جس طرح سے باقی یہودی علماء بھی اور عیسائی علماء اور دوسرے جنہوں نے اپنی کتابیں پڑھی ہوئی تھیں وہ پیشگوئیاں کرتے رہتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے, مکہ کی سرزمین میں آئے گئے. تو چونکہ ورقہ بن نوفل جو ہے وہ بھی عیسائی مذہب اس نے اختیار کر لیا تھا, اس نے بھی کتابیں پڑھی ہوئی تھی, ایک پڑھا لکھا انسان تھا اور متدین دیندار انسان تھا. تو اگر وہ رسول پاک کو یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ جو چیزیں آپ بیان فرما رہے ہیں یا بی بی ختیجہ بیان فرما رہی ہیں کہ ان پر فرشتہ نازل ہوا, تو انہوں نے تصدیق کی کہ ہاں بے شک یہ ہونے والے نبی ہیں, اور یہ جس طرح حضرت موسیٰ پر فرشتے آئے اور دوسرے نبیوں پر آئے. تو اگر میں اس وقت تک زندہ رہا جب تک لوگ ان کی مخالفت کریں گے تو میں بھی ان کے ساتھ ہوں. تو مطلب یہ اس طرح سے لیں آپ اس کو, یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے اس نے کہا تو ان کو نبوت مل رہی ہے, اس نے کہا تو رسول پاک کو علم نہیں تو اس نے علم, یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہ یہ جس طرح سے باقی علماء یہود پیشگوئیاں کرتے تھے, اسی طرح ورقہ بن نوفل چونکہ پرانی کتابوں کے وہ پڑھے ہوئے تھے اور وہ اس کی پیشگوئی کر رہے تھے. ٹھیک ہے جی, پروگرام ختم. پروگرام کا ناظرین ہمارے وقت ختم ہو چکا ہے. قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گی, آپ نے ہم بہت ساتھ دیا ہمارا, اور میرا خیال ابھی بھی کالرز کی لائن لگی ہوئی ہے, آپ سے جو ہے مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں, مزید جو ہے جو ان کے دلوں میں جو شکوک و شبہات ہے ان کو دور کرنا چاہتے ہیں. لیکن ظاہر ہے ہمارے پاس ٹائم مختصر ہے, اور آپ نے آلریڈی ہمیں اتنا ٹائم دیا اور آپ نے جمعہ پڑھنے بھی جانا ہے. تو ناظرین ہم قبلہ مولانا سید فدا حسین بخاری کا بہت بہت شکریہ ادا کریں گے, ان کا ساتھ ہمارے ساتھ آج کے دن تک تھا. انشاءاللہ منڈے سے جو ہے ہم اپنے معمول کے مطابق جو پروگرام ان کو لے کر آپ واپس آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمیں اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا ابن رسول